الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی حد عزیز بزرگان دین اور اسی طرح اعتکاف میں بیٹھے ہوئے احباب، مربی، اسی طرح نمازی، دیگر جتنے بھی حضرات ہیں، آپ تمام حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جس عشرے میں ہم اپنا وقت ابھی بتا رہے ہیں یا آخری عشرہ، اس آخری عشرے میں پابندی کے ساتھ ہم روز بیٹھ رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں. روز بیٹھ کر مذاکرہ کر رہے ہیں اور اس بھولے سبق کو میں نے گزشتہ کل بھی وعدہ کیا تھا کہ آج کی یہ نشست جو ہوگی زندگی بخیر و عافیت رہی، گزشتہ نشست جو ہے اس سے طے بچتا ہے. یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں روزانہ مذاکرے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت بھلا کیوں پیش ہے؟ گزشتہ کل بھی یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر ہماری پیچھے کے جو ہے وہ 7 پشتوں کو یا پیچھے کے خاندانوں کو دیکھا جائے، کوئی عیسائی، یہودی ہو، کوئی آتش پرست ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، ان مذاکرات کی ضرورت اور تقاضا اس لیے پیش آتا ہے کہ اسلام، مسلمانیت، دین سے محبت، شرعی احکامات اور اس کے تقاضے ہمیں گھٹی میں ماں کی گود میں ملے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری اسلام پسندی اور مسلمان پسندی کا یہ عالم ہے کہ آخری عشرہ ہمارے مساجد بالکل کا، کیونکہ پیٹ ہر کسی کے سامنے، کاروباری زندگی ہر کسی کے سامنے. آپ کے اخلاص کا، آپ کی للہیت کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی محبت کا، آپ کی چاہتوں کا، آپ کے نذرانے کا، آپ کے تعلق کا تبھی پتا چلے گا کہ جب آپ کے سامنے کھلا میدان ہو کہ آپ نے یہاں دنیا کمانا ہے اور یہاں آنا. اور اس آخری عشرے میں آپ کے پاس تمام آپشن کھلے ہیں، تمام آپشن آپ کے پاس کھلے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے جس نے سال کے 12 مہینوں میں کوئی کاروبار نہ کیا ہو، اگر وہ سبزی کی، فروٹ کی ریڑیاں بھی لگا لیتا ہے تو اچھا خاصا کما لیتا ہے. نہیں کما
اچھا خاصا کما لیتا ہے نہیں کما لیتا؟ رمضان المبارک کی مہربانی ہے، روزے کی مہربانی ہے اور اس کی برکتیں ہیں کہ اللہ پاک روزے دار کو بھی کھلاتا ہے، جو روزے دار نہیں ہے اسے بھی کھلا کر اس کے احساس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے بے شرموں یہ روزے داروں کے لیے ہے جس نے میرے احکامات کی لاج رکھی ہے، انعامات ان کے لیے ہے، تمہیں بھی موقع ملا شکر۔ اللہ روزہ خوروں کو بھی کھلاتا ہے۔ جب روزہ رکھنے والے بھی کھا رہے ہیں، بے روزہ بھی کھا رہے ہیں، جائیے نا اثر سے پہلے گھروں میں آپ جاتے ہیں افطار لینے کے لیے، ہوٹلوں میں جائیں، ٹھیک ہے، پکوڑے سموسے لینے کے لیے جائیں یا ریڈی والوں کے پاس کھڑے ہو جائیں، باوقار دل کے مناظر ایسا لگتا ہے کبھی کبھی تو میں کھڑے ہو کر دیکھتا ہوں کہ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، حلال روزگار کوئی نہیں ہے، لوگوں کو اتنا رش لگا ہوا ہوتا ہے، اتنا رش لگا ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے بظاہر یوں ہے دیکھ کر کہ یہ جو اجتماع دکانوں میں، ریڈیو میں سبزی فروٹ کو خریدنے کے لیے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی نے جو ہے وہ مہینہ بھر کے لیے مفت کا راشن باندھ دیا۔ میرے عزیزوں، کاروبار کا مہینہ ہے، واقعی کاروبار کا مہینہ، واقعی کاروبار کا مہینہ۔ اب کاروبار کا تعین یہ آپ پر ہے اور مجھ پر ہے کہ میں نے اپنی آخرت کا کاروبار کرنا ہے یا دنیا کا کاروبار۔ میں نے اپنے دنیا کو بنانا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے یا آخرت کو۔ اب اس آخری عشرے میں مسلسل بیٹھ کر مذاکرہ کرنے کا مقصد یہ کہ جو ہماری سرشت میں رگوں پہ میں جو تعلیمات اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے ہمارے رگوں پہ میں داخل کر دیے ہیں، ان کا ہم اعادہ کر سکے، کیونکہ ہم سبق بہت جلدی بھول جاتے ہیں، ہم سبق بہت جلدی بھول جاتے ہیں، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا سال کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینے 20 دن اپنے دنیاوی جھنجال میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے ہو، تو کیا آخر کے 10 دن بھی، یعنی 12 مہینوں میں سے صرف 10 دن فکر آخرت کو دامنگیر کرنے کے لیے کیا 10 دن ہم موقع نہیں نکال سکتے؟ اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ جتنے احباب بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ دل اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میری فطرت میں، آپ کی فطرت میں جو تقاضے کوٹ کوٹ کر بھر رکھے ہیں، ان تقاضوں کو جگانے کی ضرورت ہے۔ وہ تقاضے میں جاگ جائے تو خود بخود اجتماع بن جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں اکیلے چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے رہے کارواں بنتا رہے۔ وہ احساسات بیدار کرنے کی ضرورت ہے، وہ احساسات بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس مذاکرے کی تجدید کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگلی بات جو کرنے لگا ہوں خاص طور پر معتکفین کے لیے، عام طور پر تمام عوام اور مصلی کے لیے، اعتکاف کا مفہوم کیا ہے؟ آج تک ہم یہ سمجھتے رہے ہیں جو خاص و عام زبان خاص و عام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ فنی باتیں جو ہوتی ہیں اس سے عوام کچھ نہیں واقفیت نہیں ہوتی، موٹی موٹی باتیں جو ہوتی ہیں اور عنوانات جو ہوتے ہیں عوام الناس صرف اس سے بات ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ گھر کے جنجال سے، بچوں کے بال بچوں کے جو ہے وہ جنجال سے اپنے آپ کو چھڑا کر جو ہے وہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، نہ بیگم کی باتیں سننے کو ملے، نہ بچوں کے جنجال میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈالنے کو ملے۔ اگر مقروض ہیں تو قرض خواہوں سے بھی جان چھوٹ جائے، کیونکہ اتنی تو دینداری ہے کہ اگر کوئی مقروض اعتکاف میں بیٹھ جائے تو کم از کم